دوستو جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ اچھا ڈیزائن وہ ہے جو فنکشنل ہو لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں بھی اچھا لگے، یعنی کہ ویژولی اٹریکٹیو بھی ہو۔ دوستو ابھی تک ہم نے گرافک ڈیزائن کے حوالے سے جتنی بات کی ہے اس میں ہم نے زیادہ اہمیت فنکشنالٹی کو دی ہے، لیکن اب ہم کچھ بات کریں گے کریٹیوٹی اور اسکل کے حوالے سے بھی۔ یاد رکھیں اگر آپ اچھا گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو فنکشنالٹی کا خیال تو رکھنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے اندر کریٹیوٹی اور اسکل کو بھی پیدا کرنا ہوگا۔ صرف اسی طرح سے آپ اپنے ڈیزائنز کو ویژولی اٹریکٹیو بنا سکیں گے۔ تو چلیں آئیں کچھ بات کرتے ہیں کریٹیوٹی اور اسکل کے حوالے سے۔ سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کریٹیوٹی دراصل ہے کیا۔ دوستو نیا سوچنا، مختلف سوچنا، نئے آئیڈیاز پریزنٹ کرنا اور ان نئے آئیڈیاز کی مدد سے کچھ نیا یا نئے جیسا بنا دینا، یہ ہے کریٹیوٹی۔ کریٹیوٹی ایک خدا داد صلاحیت ہے۔ اس دنیا میں آنے والے تقریباً تمام لوگوں کو قدرت کریٹیوٹی سے نوازتی ہے۔ اگر آپ کو میری اس بات کا یقین نہ آئے تو آپ چائلڈ آرٹ کی ہی اگزامپل لے لیجئے۔ دوستو حیرت کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بغیر کسی پراپر ٹریننگ کے یا ایجوکیشن کے بہت ہی آرام سے، بہت اچھے کلرز کے ساتھ، بہت خوبصورت طریقے سے اپنی ڈرائنگ بکس پہ اپنے ارد گرد کے مناظر کو پینٹ کر دیتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی وجہ سے ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کریٹیوٹی سے نواز رکھا ہے۔ دوستو جب ہم کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں تو کریٹیوٹی کے حوالے سے 3 چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ نمبر 1 آبزرویشن، نمبر 2 کیوروسٹی اینڈ نمبر 3 انسپریشن۔ دوستو اگر آپ اپنے اندر کریٹیوٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان 3 چیزوں پہ آپ کو خاص دھیان دینا ہوگا۔ سب سے پہلی چیز پہ بات کرتے ہیں آبزرویشن پہ۔ اگر آپ اچھا گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے ارد گرد کے ماحول سے، چاہے وہ آپ کے ارد گرد کچھ لوگ ہوں، مناظر ہوں، سچویشنز ہوں، رنگ ہوں یا کچھ بھی ہو، آپ کو آبزرو کرنا ہوگا، مشاہدے کی عادت ڈالنی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ اپنے ڈیزائن کے اندر نت نئے آئیڈیاز پروڈیوس کر سکیں گے اور کریٹیو طریقے سے ڈیزائنز بنا سکیں گے۔ دوستو ایک مشہور انڈسٹریل ڈیزائنر ویکو مجستریتی کا کہنا ہے لک ایٹ دا یوزول تھنگس ود ان یوزول آئیز، یعنی کہ عام چیزوں کو مختلف انداز سے سیکھنے کی عادت ڈالیے۔ جی ہاں، جب ہم آبزرویشن کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ ہم چیزوں کو کس طرح سے آبزرو کرتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول کو جتنے مختلف انداز میں آبزرو کریں گے اتنے ہی مختلف انداز میں آپ اپنے ڈیزائنز کے تھرو اس کو پورٹرے بھی کر پائیں گے۔ آبزرویشن کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے کیوروسٹی بھی بہت اہم ہے۔ کیوروسٹی ہے کیا؟ کچھ نیا جاننے اور کرنے کا تجسس، یہی کیوروسٹی ہے۔ اور اگر آپ کے اندر کیوروسٹی ہوگی تو ہی آپ اچھے طریقے سے اپنے ارد گرد کے ایٹماسفیئر سے آبزرویشن لے سکیں گے اور لرن کر پائیں گے، اور آگے چل کے اسی آبزرویشن کی مدد سے آپ نئے نئے کریٹیو آئیڈیاز پروڈیوس کر پائیں گے۔ تیسری بہت اہم چیز ہے انسپریشن۔ انسپریشن کا مطلب ہے کسی بھی چیز سے متاثر ہونا۔ دوستو آبزرویشن اور کیوروسٹی کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے اندر یہ عادت پیدا کر لیں کہ آپ اچھے ڈیزائنز کو دیکھ کے ان سے انسپریشن لیں اور ان کو یاد رکھیں، تو یقین مانیں کہ یہ ٹیکنیک آپ کو اچھے ڈیزائنز بنانے میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ ہوگی۔ دوستو کریٹیو لوگوں میں اپنی کریٹیوٹی کی مدد سے دنیا کو بدل دینے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک بہت کریٹیو انسان اور مشہور سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن نے ایک بار کہا تھا کریٹیوٹی از کنٹیجیس، پاس اٹ آن، یعنی کہ کریٹیوٹی کو شیئر کیجئے۔ اسی طرح سے ایک مشہور سانگ رائٹر اور پوئٹ مایا اینجلو کا کہنا ہے یو کانٹ یوز اپ کریٹیوٹی، دا مور یو یوز دا مور یو ہیو۔ ان ساری باتوں سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے
کہ کریٹیوٹی ایک ایسا عمل ہے جس کو انسان اپنے اندر ڈیولپ بھی کر سکتا ہے اور گرو بھی کر سکتا ہے. تو چلے آئے میں آپ کو کچھ ایسی امپورٹنٹ ٹپس دیتا ہوں جن پہ عمل کر کے آپ بڑی آسانی سے اپنے ڈیزائنز کو زیادہ سے زیادہ کریٹیو بنا سکتے ہیں. دوستو سب سے پہلی ٹپ جو ہے اس کا تعلق ہے ہمارے دماغ سے. جی ہاں، ڈیلی کی بنیاد پہ ہم بہت سارے مناظر دیکھتے ہیں اور ہمارے دماغ میں موجود ایک ویژول لائبریری میں وہ تمام مناظر قید ہوتے جاتے ہیں، سیو ہوتے جاتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم کمپیوٹر میں فولڈرز کے اندر ڈاٹا سیو کرتے ہیں. اگر آپ اچھا گرافک ڈیزائنر بننا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے دماغ میں موجود اس ویژول لائبریری کو زیادہ سے زیادہ اسٹرانگ بنائیں اور اس میں اچھے اور بہترین امیجز کو سیو رکھنے کی کوشش کریں تاکہ جب آپ ڈیزائن بنا رہے ہوں تو یہ آپ کے لیے ایک ویژول ریفرنس کا کام کریں. اس کے علاوہ ایک دوسری ٹپ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ارد گرد جہاں پہ بھی اچھا ڈیزائن دیکھنے کو ملے آپ اس کی یا تو تصویر کھینچ لیں یا کسی بھی طریقے سے اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. اگین مقصد یہی ہے کہ اس ڈیزائن سے آپ انسپریشن لیں اور آگے چل کے آپ اس کو ایک نیا آئیڈیا کریٹ کرنے کے لیے ہیلپ کے طور پہ یوز کر سکیں. دوستو گرافک ڈیزائن کے حوالے سے بہت ساری کتابیں موجود ہیں. اگر تو آپ کی ان کتابوں تک ایکسس ہے تو بہت اچھی بات ہے. اگر آپ کی ان کتابوں تک پہنچ نہیں ہے اور آپ یہ کورس اگر لے رہے ہیں تو لازمی بات ہے کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ تو اویلیبل ہے. تو دوستو یہ کتابیں انٹرنیٹ پہ بھی موجود ہیں اور اگر آپ کو وہ کتابیں انٹرنیٹ پہ بھی نہ ملیں تو نیٹ پہ کچھ ایسے بلاگز موجود ہیں جو گرافک ڈیزائن کے حوالے سے بہت زیادہ زرخیز انفارمیشن رکھتے ہیں. کوشش کریں کہ ان بلاگز کو ڈیلی کی بنیاد پہ پڑھیں تاکہ آپ کو گرافک ڈیزائن کے حوالے سے نئے نئے آئیڈیاز کا پتہ چل سکے. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پہ ہی بہت ساری آن لائن کمیونٹیز موجود ہیں جن میں گرافک ڈیزائنرز روزمرہ کی بنیاد پہ اپنا کام بھی شیئر کرتے ہیں اور نئے نئے آئیڈیاز بھی شیئر کرتے ہیں. کوشش کریں کہ ان کمیونٹیز کا حصہ بنیں اور وہاں پہ جا کے نہ صرف اچھا کام دیکھیں بلکہ اپنا کام بھی وہاں پہ لوگوں سے شیئر کریں اور اس پہ ان سے ان کی رائے جاننے کی کوشش کریں. پانچویں اور آخری ٹپ یہ ہے کہ اپنے موڈ کو اچھا رکھیں. دوستو یہ بات میں نے آپ سے پہلے بھی کی تھی اور اب دوبارہ کرتا چلوں کہ گرافک ڈیزائنر کے لیے فریش موڈ کے ساتھ کام کرنا بہت ضروری ہے. جب آپ آن لائن فریلانس مارکیٹ پلیسز پہ گرافک ڈیزائنر کی حیثیت سے کام کریں گے تو آپ کا جو کمپٹیشن ہے وہ صرف نیشنل لیول پہ پاکستان کے گرافک ڈیزائنر سے نہیں ہے. آپ انٹرنیشنلی پوری دنیا کے گرافک ڈیزائنر سے کمپیٹ کرنے جا رہے ہیں. تو اس کمپٹیشن کو ون کرنے کے لیے کریٹیوٹی کے ساتھ ساتھ اپنے اندر سکل کو بھی پیدا کریں. سکل دراصل ہے کیا؟ دوستو کسی بھی کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی صلاحیت رکھنا یا عام الفاظ میں کسی بھی کام میں ایکسپرٹ ہونا سکل رکھنا کہلاتا ہے. دوستو آج کی ماڈرن ورلڈ میں گرافک ڈیزائن ایک ڈیجیٹل فارم آف آرٹ ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ گرافک ڈیزائن السٹریٹر، فوٹوشاپ اور ان ڈیزائن وغیرہ جیسے سافٹ ویئرز کے بغیر بالکل ادھوری ہے. اگر آپ کو اپنے ڈفرینٹ آئیڈیاز کو ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے اور کلائنٹ سے اسائنمنٹس ون کرنی ہے تو اس کے لیے آپ کو ان تمام سافٹ ویئرز پہ بہت اچھی سکل پیدا کرنا ہوگی. اسی طرح سے اور بھی کچھ ایسی گرافک ڈیزائن سے ریلیٹڈ سکلز ہیں جو آپ کے لیے بہت ضروری ہیں. آنے والے لیکچرز میں ہم ان سکلز کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے.